الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل، یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان 10 دنوں میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ یعنی اس موضوع کے 3 پارٹ ہیں۔ پہلا، ان 10 دنوں کی فضیلت، دوسرا، ان 10 دنوں کی عبادت کیا ہے، ان میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور تیسرا، ان 10 دنوں کی بدعات، خرافات یا غیر مناسب چیزیں۔ تو یہ 3 پارٹ ہیں اس موضوع کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ، ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت میں ہم کو کل 4 باتیں ملتی ہیں، یعنی 4 طرح سے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ 10 دن وہ دن ہیں جن میں حج کے دن آتے ہیں، یعنی انہی 10 دنوں کے اندر ہی حج جو ایک عظیم الشان عبادت ہے وہ عبادت انجام دی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ دن مہینے متعین ہیں، یعنی انہی میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن اسی میں آتے ہیں، یعنی ان 10 دنوں کے اندر ہی حج ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ 10 دن حرمت کے مہینوں میں بھی آتے ہیں۔ جو سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ان کی ایک الگ فضیلت ہے، ان مہینوں کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے، جس میں صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ حرمت کے مہینے 4 ہیں۔ ان 4 میں سے ایک ذی الحجہ، اور اسی ذی الحجہ کا یہ ابتدائی جو ہے 10 دن ہے۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت کے ایام ہیں، یہ 10 دن حرمت کے 10 دن ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے ان 10 دنوں کی کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا والفجر ولیال عشر، سورہ فجر میں، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو 10 رات، یہ 10 دن کا جو عرصہ ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی خصوصی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ وہ حدیث آگے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ کل 4 چیزیں ہیں، یعنی 4 اعتبار سے اس عشرے کی فضیلت ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، ان 10 دنوں میں حج کے ایام آتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ 10 دن حرمت کے مہینوں میں آتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی خصوصی اہمیت بتلائی ہے۔ تو یہ 4 اعتبار سے ان 10 دنوں کی فضیلت ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ اس عشرے کے اعمال کیا ہیں، مسنون اعمال، مسنون عبادتیں، ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو کرنا ہے، یعنی جو اعمال ثابت ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں ایسے اعمال ہیں جو پورے عشرے میں کیے جاتے ہیں، اول تا اخیر، یعنی تقریباً پورے عشرے میں وہ عمل انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے اس عشرے میں مسنون عبادات کی۔ اور دوسری قسم ایسی عبادتیں ہیں جو پورے عشرے میں نہیں بلکہ اس عشرے کے بعض دنوں میں اس عبادت پہ عمل ہوتا ہے۔ تو 2 قسم کے اعمال ہیں اس عشرے میں۔ ہم دونوں قسم کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ اعمال جو پورے عشرے میں جن پہ عمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے بال اور ناخن کاٹنا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دخلت العشر، یہ عشرہ داخل ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، تو یہ جو اس کا پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہے، تو تم میں سے اگر کوئی بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ان 10 دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ پہلا عمل ہے جو پورے عشرے میں ہم کو انجام دینا، کہ چاند نکلتے ہی، یہ عشرہ شروع ہوتے ہی بال ناخن نہیں کاٹنا ہے اگر ہمیں قربانی کرنی ہے یا ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جائے، جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، جس کو قربانی کرنی ہے اس کو اس پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی اگر بال کاٹے گا، ناخن کاٹے گا تو ایک حرام فعل کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے گنجائش نہیں کہ بال اور ناخن کاٹے، اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا اگر وہ قربانی کر رہا ہے یا اس کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے، اکثر علماء کا ہی کہنا ہے۔ لیکن جو قربانی نہیں کر رہا ہے، جس کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک حدیث سے استدلال کرتی ہوئی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں بال ناخن چھوڑ دے، اور جب عید کا دن ہو، قربانی کا دن ہو، اس دن جب سب لوگ بال ناخن کاٹ رہے ہوں تو اس دن وہ بھی کاٹ لے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اگر اس دن یعنی عید قرباں کے دن بال ناخن جب لوگ کاٹ رہے ہوں تو تم بھی کاٹ لو گے تو یہی تمہاری قربانی ہوگی۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 دن چھوڑ کے رکھے، بس اسی دن کاٹ لے کافی ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 10 دن تک وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اصل مطلب جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا جو عمل ہے ان کے جیسا عمل کرنا مقصود ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں لگتا کہ شروع سے کاٹے چاہے نہ کاٹے، بس اس دن کاٹ لے۔ بھائی کاٹنے کا مطلب یہ کہ پہلے سے چھوٹا ہوگا تبھی تو کاٹے گا۔ ابھی عید کے ایک دن پہلے کوئی بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، تو ابھی کیا کاٹے گا بیٹھ کے عید کے دن؟ تو جب کہا جا رہا ہے کہ عید کے دن کاٹے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ چھوڑ کے رکھے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی، یعنی کل ملا کر یہ کہ ہر مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے ذی الحجہ کا تو بال اور ناخن کاٹنا بند کر دیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ بال ناخن کاٹنا کب شروع کرے گا، یعنی قربانی کے دن کب کاٹے گا؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب اس کی قربانی ہو جائے، جو قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی ہو جائے تب وہ بال ناخن کاٹے، اور جو قربانی نہیں کر رہا وہ دیکھے کہ عام طور سے لوگوں نے جب قربانی کر لی ہے تو وہ بال ناخن کاٹے۔ یہ نہیں کہ عید کا دن ہوا صبح ہی بال ناخن کاٹنا شروع کر دے، قربانی کر لے اس کے بعد۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ اسی سے ملتا جلتا ہے، بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ عید الفطر میں تو ہم کچھ کھا پی کے جاتے ہیں عیدگاہ کو، اور عید الاضحیٰ میں ہم کچھ کھا پی کے نہیں جاتے، تو کھانا پینا کب شروع کرنا ہے؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز ختم ہوئی کھانا پینا شروع، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ عید کے دن آپ آئیں، اس کے بعد بھی نہ کھائیں، قربانی کا گوشت بن جائے تو وہاں سے کھانے کی شروعات ہو، کیونکہ یہ روزہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جو بغیر کھائے پیے ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ٹائم کا روزہ ہے یا اتنی گھڑی کا روزہ ہے، اتنے گھنٹے کا روزہ، یہ روزہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس دن حلق سے پہلا لقمہ جو اترے وہ قربانی کا گوشت ہو۔ اسی مقصد کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ جو شروعات ہوتی تھی وہ کہاں سے شروعات ہوتی تھی؟ قربانی کے گوشت سے۔ تو اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرے تو مکمل طریقے سے، یعنی مکمل سنت پر عمل کرے۔ تو سنت یہ نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھیں اس کے بعد کھاتے پیتے گھر جائیں، جیسے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے جہاں عیدگاہ ہوتی نا اس کے باہر ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، کوئی خانچہ بیچ رہا ہے، کوئی پانی پوری بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، اور عید کی نماز پڑھے اور کھاتے کھاتے گھر جا رہے ہیں، سمجھتے سنت ادا ہو گئی؟ نہیں، آپ جائے گھر پہ، قربانی ہو جائے اور اس کے گوشت سے شروعات کریں، اس کے بعد جو کھانا ہے وہ کھائیں، یہ اصل سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے یہ بھی ہے جو بال ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے، یہ کب کاٹیں؟ جب قربانی ہو جائے تب۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو پورے عشرے میں ہمیں انجام دینا ہے، کہ پورے عشرے میں ہمیں بال اور ناخن چھوڑ کے رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ، کچھ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟
یعنی بال ناخن 10 دن چھوڑنا کیوں؟ بھائی کیوں؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی توجیہ معلوم کریں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، وہ ہم معلوم کریں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، لیکن بہرحال علماء نے اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ بال ناخن مطلب جسم میں جس قدر چیزیں ہوں گی اسی قدر اس کا ثواب بڑھے گا، یعنی قربانی کے دن ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ ثواب میں زیادتی کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بال بھی رہے، ناخن بھی رہے، تو جسم کا ایک طرح سے پارٹ ہے، حصہ ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، یہ بعض علماء نے کہا۔ لیکن کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس سلسلے میں زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ صرف 10 دن کے لیے کہا جائے کہ بال ناخن نہ کاٹے تو دنیا بھر کا سوال۔ اور بعض عورتیں دیکھیں کتنا بڑا بڑا ناخن رکھتی ہیں، مطلب کئی مہینے نہیں کاٹتی، وہاں پہ کوئی سوال نہیں۔ ایسا کیوں بھائی؟ یعنی وہاں پہ کوئی سوال جواب نہیں ہوتا، کوئی بحث نہیں ہوتی، صرف 10 دن کے لیے اگر شریعت کہہ دے کہ آپ بال ناخن نہ کاٹیں تو کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ اور بعد میں آدمی بھی انسان، عورت تو جانے دے، بہت سارے آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ کوئی ناخن بڑھا کے رکھتے ہیں، وہاں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں سوال کرتا ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو بہرحال یہ ایک سنت ہے کہ ان 10 دنوں میں بال ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو عمل جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے اگر ہم سے ہو سکے، یہ ضروری نہیں ہے، پہلا تو ضروری تھا بال ناخن چھوڑ دینا، یہ دوسرا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم روزہ رکھیں۔ 10 دنوں مطلب 9 دنوں میں، کیونکہ جو قربانی کا دن ہے اس میں تو روزہ نہیں ہے، اس میں تو ہم کو قربانی کا گوشت کھانا ہے۔ اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں، ان پورے 9 دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2437، عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے مروی ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، یعنی شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، ویوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اس میں جو 9 ذی الحجہ ہے کہ 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، یہ عمل بھی ہمیں انجام دینا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اگر کسی سے ہو سکے تو اس کو کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تیسرا عمل جو پورے 10 دنوں میں ہم کو کرنا ہے وہ ہے تکبیرات۔ ان 10 دنوں میں ہمیں تکبیرات پڑھنے چاہیے۔ تکبیرات کے بہت سارے صیغے ہیں، یعنی تقریباً 3 صحابہ کرام ہیں جن سے الگ الگ الفاظ میں اس کے صیغے وارد ہیں، ان میں سے کوئی بھی صیغہ جو یاد ہو سکے آسانی سے ایک صیغہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، آسان سا صیغہ ہے، کم الفاظ ہیں، تو جو بھی صیغے یاد ہوں، جو بھی الفاظ یاد ہوں، ان الفاظ میں ان تکبیرات کو پورے 10 دنوں میں پڑھنا، پورے 10 دنوں میں۔ اس تعلق سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت ساری روایت ملتی ہیں، اور ایک حدیث ہے جو ابھی میں آگے ابن عباس کی حدیث سے پیش کروں گا، اس میں عام عبادات کی جو فضیلت ہے اس میں تکبیر بھی شامل ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے مسند احمد کی جس میں بہت کلیئر ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے ثابت ہے کہ ان 10 دنوں میں جاتے تھے، کبھی بازار میں جاتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، تکبیرات کہتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان آثار کو صحیح بخاری میں تعلیقاً نقل کیا ہے، اور دوسری کتب میں صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ ہے ایک تیسرا عمل جو ان 10 دنوں میں ہمیں انجام دینا چاہیے کہ تکبیرات پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ان تکبیرات کی بعض کتابوں میں یا بعض لوگوں کی تقریروں میں آپ سنیں گے کہ وہ 2 قسمیں کرتے ہیں، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید۔ لیکن یہ 2 قسمیں بنانا اور دونوں کے الگ الگ مسئلے بتانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس معاملے کو اور پیچیدہ بنانا، مطلب اس کو اتنی باریکی سے بحث کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ سرے سے تکبیر کہتا ہی نہیں، اس کو سمجھ میں آتا مطلق کیا مقید کیا ہے۔ عام طور سے جو لوگ مطلق اور مقید
کی تعریف کرتے ہیں کہ مطلق یہ ہے کہ جب چاہے کہے، اور مقید کا مطلب ہے کہ نماز کے بعد کہے۔ تو یہ مطلق اور مقید کی جو قسمیں ہیں، جو تقسیم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بدعت کہا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو چیز نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو وہ بدعت بھی ہے، اس میں کسی کو چڑھنا نہیں چاہیے خواہ مخواہ۔ کچھ علماء نے اسے دعویٰ کر دیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے۔ اجماع جب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہو، اجماع سے کیسے ثابت ہو جائے گا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بغیر نص کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا، بغیر نص کے یعنی بغیر دلیل کے اجماع نہیں ہو سکتا۔ تو اجماع نہیں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ بدعت ہے تو یہ بدعت ہی، اس لیے تقسیم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو جب ہو سکے تکبیر کہیں، صبح ہو شام ہو، نماز کے بعد بھی جو اصل ذکر و اذکار ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بازاروں میں، گھروں میں، کہیں بھی جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی آپ سے ہو سکے آپ یہ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے، بعض صحابہ نے نماز کے بعد اس کو پڑھا، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے بعد کوئی خاص فضیلت ہے اس کی۔ انہی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اپنے گھر پہ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد وہ تکبیر نہیں کہتے تھے، تو مطلب لوگوں کو بتانا مقصود تھا، اسی لیے وہ بازار میں بھی جاتے تھے تکبیرات پڑھنے کے لیے۔ بازار میں مجمع ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے تاکہ لوگ سن کے تکبیرات پڑھیں اور ان کو یاد آئے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے بھی تکبیرات پڑھنا چاہیے تاکہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے، آپ کی تکبیرات سن کے ان کو بھی یاد آ جائے کہ ہاں بھئی یہ تو تکبیرات والے دن ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں میں صبح ہو شام ہو، نماز کے بعد کا وقت ہو، نماز کے پہلے کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، ان 10 دنوں میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، 10ویں دن اس کو ختم نہیں کر دیں گے، بلکہ یہ اس کے بعد بھی یہ عمل کنٹینیو رہے گا تشریق کے آخری دن تک۔ ایام تشریق جو قربانی کے دن کے بعد کے جو 3 دن ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو تشریق کا جو آخری دن ہوگا، آخری دن شام تک یعنی مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ عصر بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ کہ پورا دن پڑھنا ہے، کیونکہ تشریق کا دن ختم نہیں ہوتا عصر کے بعد، مغرب تک جاتا ہے، تو مغرب تک اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسرا عمل ہے تکبیرات کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا عمل جو ان 10 دنوں میں ہم کو کرنا ہے وہ عام عبادات ہیں۔ یہ تو کچھ خاص عبادتیں یعنی جن کا باقاعدہ خصوص طور پر ذکر ہے، جیسے بال ناخن کاٹنا ایک خاص عبادت ہے، اور اسی طرح سے روزے رکھنا ایک خاص عبادت جو ذکر حدیث میں اس کو الگ سے مینشن کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا تکبیرات ایک خاص عبادت ہے جس کا خصوصی ذکر آیا حدیث میں۔ لیکن ایک حدیث ہے جس میں عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نیک عمل پر ابھارا ہے ان 10 دنوں میں۔ پہلے حدیث سن لیجئے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 757۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو پسند ہو ان 10 دنوں سے زیادہ۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس میں نیک عمل اگر کیا جائے تو اللہ کو جتنا ان دنوں میں نیک عمل پسند ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنا نیک عمل پسند ہے اتنا کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر بعض علماء نے یہاں تک بحث کی ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ زیادہ افضل ہیں یا رمضان کا جو آخری عشرہ وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس آخری عشرے کی بھی کافی فضیلت ہے، اس میں شب قدر ہے، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور ان آخری عشرے میں کہیں نہ کہیں شب قدر ہے، تو یہ تک بحث ہوئی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے حساب سے زیادہ افضل ہے، اور اگر دن کی بات کریں تو یہ ذی الحجہ کا جو دن ہے، جو عشرہ ہے، یہ دن کے حساب سے یہ عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سنن ترمذی کی اور بھی بہت ساری کتب میں، اس میں بہت ہی واضح طور پر کہا گیا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنا کسی بھی دن کے نیک اعمال اللہ کو پسند نہیں۔ آگے دیکھیے سوال ہوا کہ فقالوا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ دوسرے دنوں میں ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد کا اتنا بڑا ثواب ہے، کیا مطلب جہاد سے بھی بڑھ کر نیک اعمال اس میں ہیں؟
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا دوسرے دنوں میں جو جہاد کرتے ہیں وہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، الا کہ کوئی جنگ پہ گیا اپنا مال لے کے اپنی جان لے کے اور شہید ہو گیا. اگر شہید ہو گیا تب تو اس کا مقابلہ ان 10 دنوں کی عبادت سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ واپس آیا، جنگ پہ گیا، جہاد پہ گیا اور زندہ صحیح سلامت واپس آیا، ان 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ اس پہ بھاری ہے. لیکن اگر کوئی جنگ پہ گیا اور وہیں شہید ہو گیا، زندہ واپس نہیں آیا، تو پھر ان 10 دنوں کے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس کا درجہ بڑا ہے، شہید کا درجہ بڑا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال انجام دیے جائیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے جو بھی نیک عمل عمومی طور پر ثابت ہے، جیسے نمازیں، آپ ان دنوں میں نمازوں کا اہتمام بکثرت کریں. فرض نماز ہے، سنت ہے، نوافل ہے، شاش کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. نماز کی جو بھی شکل ثابت شدہ ہے، اپنی طرف سے بنانا نہیں ہے. نماز جو ثابت ہے، نماز 5 وقت کی نماز ہے، آگے پیچھے کی سنتیں، تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، کسی کی جنازے نوبت آ گئی اس دنوں میں اس کی نماز ہے، جو بھی شکل ہے نماز کی، تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس کے علاوہ روزے کی بات تو آئی گئی ہے الگ سے، 9 دنوں کا روزہ، اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اس کے علاوہ صدقہ خیرات، یہ بھی نیک عمل ہے. ابھی ہم لوگوں نے یہ من بنا کے رکھا ہے کہ صرف رمضان میں صدقہ خیرات کریں گے، باقی نہیں. ارے بھیا، ان دنوں میں صدقہ خیرات کی جو فضیلت ہے وہ رمضان سے بڑھ کر ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کسی اور دنوں میں کیا جائے اللہ کو اتنے محبوب نہیں. تو ان 10 دنوں میں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اور ایک آدمی رمضان میں صدقہ خیرات کرتا ہے اور ایک آدمی عشرے ذی الحجہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنے والا اس سے بہتر ہے. کیونکہ رمضان کے بارے میں ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس مہینے آپ صدقہ خیرات کر دو گے تو پورے مہینے سے بہتر ہے. ہاں، اس مہینے میں بھی عام مہینوں سے تو بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس عشرے سے ملا کے دیکھیں گے تو اس عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں اس عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اب دیکھیے، اس مہینے میں قربانی کرنی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے پاس پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، تو اس کے لیے آپ قربانی کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں، آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ. یا اور بھی بہت سارے اسباب کی بنا پر کوئی کمزور ہے، کم کماتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو ایسے لوگوں پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. یا جو بھی ضرورت مند ہے کسی بھی اعتبار سے اس کی ضرورت پوری کرنا چاہیے. تو عام عبادت کوئی بھی، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تہلیل ہے، حتیٰ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی عبادت ہے. تو جتنی بھی عبادت ہے، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو ثابت شدہ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ان 10 دنوں میں زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. دیکھیے رمضان میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں عشرے ذی الحجہ میں وہ اہتمام نہیں دکھتا. تو عشرے ذی الحجہ میں بھی اہتمام ہونا چاہیے عبادتوں کا، قرآن مجید پڑھنے کا. کیونکہ عام دنوں میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب ہے، عشرے ذی الحجہ میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، ثواب بڑھ کے ملے گا آپ کو، زیادہ ملے گا آپ کو. تو بہرحال اب ایک کر کے کتنا گنائیں؟ مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ جتنی بھی عبادتیں ثابت شدہ ہیں، یعنی عمومی طور پر ثابت ہیں، آپ انہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں انہیں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور بعض دیکھیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل ایام العشر، جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا، یہ سنن دارمی کی صحیح سند سے ان سے ثابت ہے، اجتہد اجتہادا شدیدا، یعنی وہ بہت زیادہ عبادت میں لگ جاتے تھے، بہت زیادہ نیکیوں انجام دینے میں لگ جاتے تھے. تو سلف کے ہمیں یہ ملتا ہے، جیسے رمضان آتا تھا تو سلف عبادتوں پہ لگ جاتے تھے، عبادتیں بڑھا دیتے تھے، بہت زیادہ نیک اعمال کرتے تھے. تو ایسے یہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا تو ان مہینوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. تو یہ چند باتیں تھیں کہ اس مہینے میں
وہ کون سی نیکیاں ہیں جو اس 10 دنوں میں ہم کو کرنی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اس عشرے میں جو نیکیاں ہم کو کرنی ہے اس کی 2 قسمیں. پہلی قسم وہ نیکیاں جو پورے عشرے میں کرنی ہے. تو اس سے تعلق سے یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. چاروں باتیں ذہن میرے میں دہرا دیتا ہوں. پہلی بات بال ناخن چھوڑ دینا، دوسری بات روزہ رکھنا، اور تیسری بات تکبیرات، اور چوتھی بات اہم عبادات ان 10 دنوں میں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری قسم ایسی عبادتیں جو پورے 10 دنوں میں تو نہیں کی جاتی ہیں، ان 10 دنوں میں سے کسی دن کی جاتی ہے. اس میں ایک کیا ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے، سب سے مشہور عبادت حج. حج ظاہر ہے پورے 10 دنوں میں نہیں ہے، مخصوص دنوں میں ہے، لیکن اب حج پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. یہ مستقل الگ ایک موضوع، الگ ایک ٹاپک ہے. حج ایک الگ سے عبادت ہے، ایک الگ ٹاپک ہے حج. اس پہ ہم نہیں بات کریں گے، لمبا موضوع. البتہ یہ اشارہ آپ کے سامنے کرنا مناسب ہے کہ جس کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے اس کو ان دنوں میں کم سے کم وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس پر حج کا ثواب بتایا گیا. حج کا ثواب بتایا گیا. تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن پہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ عمل انجام دو گے تو حج کا ثواب ملے گا. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے. میں اس کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے. بس اشارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں جو خاص دنوں میں جو بڑی بڑی عبادتیں وہ حج ہے. تو جس کو اللہ نے توفیق دی وہ حج کرے، جو حج نہیں کر سکتا کچھ ایسے اعمال کرے جس پہ حج کے ثواب کا وعدہ ہے. دوسری چیز ہے قربانی. قربانی یہ بھی پورے 10 دن میں نہیں ہے، یہ یوم النحر آخری جو عشرے کا جو آخری دن ہے اس دن، اور اس کے بعد سے ایام تشریق تک، یعنی 4 دن تک یہ عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی جو عشرہ ہے اس کا آخری دن 10واں دن 10ویں تاریخ، اور اس کے بعد مزید 3 دن اور، یعنی 4 دن قربانی. تو قربانی بھی اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے نا، یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے. قربانی کے مسائل اور اس کے سارے دلائل اور اس کی ساری چیزیں بیان کریں تو ایک اپنے آپ میں ایک الگ موضوع بن جائے گا. اس لیے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم صرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک عمل ہے. تیسرا جو گرچہ پہلے آ چکا ہے ضمناً، لیکن الگ سے اس کو بیان کر دینا مناسب ہے، اور وہ ہے عرفہ کا روزہ. جب ہم نے ابھی کہا تھا نا کہ 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اس میں عرفہ بھی آ گیا. لیکن اگر کوئی 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم کوشش یہ ہو کہ عرفہ کا روزہ تو رکھ لے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دن کے روزے سے، پچھلا 1 سال اور اگلا 1 سال. تو یہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. عرفہ کے روزے سے ایک بحث بہت زیادہ چھڑ جاتی ہے کہ عرفہ کا روزہ کس طرح سے رکھیں، اپنے حساب سے رکھیں گے یا سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے. وہاں پہ جو عرفہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں اس دن جو ہے 8 تاریخ ہوتی ہے. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ کے حساب سے رکھیں گے، یعنی عرفہ کی جو ہمارے یہاں جو تاریخ ہے 9 تاریخ، تو اپنی تاریخ کے حساب سے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ موضوع بھی بہت بڑا ہے، مطلب یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ایک چیز، یہ ہر موضوع اپنے آپ میں ایک تفصیل طلب ہے. ابھی ہم تفصیل میں جانے کا بالکل وقت نہیں ہے کہ کیوں، لیکن بس اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. تو یہ جو دوسری قسم تھی نا کہ ان 10 دنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو دوسری قسم تھی الگ الگ دنوں کے کچھ اعمال تھے. تو اس میں یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، حج، قربانی اور عرفہ. ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے موضوع کا جو تیسرا حصہ تھا وہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی 10 دنوں کی بدعات کیا ہے. میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مختصر بات ختم کروں گا. ان 10 دنوں میں بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو ہمارے یہاں رائج نہیں ہیں، تو ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو دوسرے ملکوں میں چلتی ہیں. ہمارے یہاں جو بدعتیں ان 10 دنوں میں ہم کو عام طور سے ملتی ہیں وہ زیادہ تر قربانی سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی پورے 10 دنوں میں ایسی کوئی بدعت ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، اس لیے اس کو چھیڑنا بھی مناسب نہیں. البتہ قربانی سے جڑی ہوئی بہت ساری بدعت و خرافات ہیں، قربانی سے جڑی ہوئی. مثال کے طور پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے قربانی کے وقت کہ قربانی کا جب جانور لیتے ہیں تو جانور کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اگر کسی جانور پر اللہ لکھا ہے یا محمد لکھا ہے تو اس کی قربانی زیادہ افضل ہے. یہ بدترین بدعت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں قرآن و حدیث میں کہ اللہ محمد لکھا ہے تو، حالانکہ وہ لکھا بھی نہیں ہوتا، لوگ خود سے لکھ لیتے ہیں. لیکن اگر لکھا بھی ہو، یعنی قدرتی طور پر کچھ ایسی لکیریں آ جائیں جو لکھاوٹ دکھائی دے، تو بھی اس سے فضیلت نہیں ثابت ہوتی کہ اس جانور کی آپ قربانی کریں گے تو زیادہ ثواب ملے. اس لیے اس بدعت کو ختم کرنا چاہیے. ایسے جانوروں کو تو خریدنا ہی نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ بیوقوف بناتے ہیں آپ کو، خود سے لکھ کے لے آئیں گے اور آپ
جا کے اٹھا کے لائیں گے بڑے بڑا دام دے کے. میں دیونار میں گیا تھا ایک سال, ایسے شور ہوا کہ وہ بکرا ہے کئی لاکھ کا مل رہا ہے, اس پہ اللہ لکھا ہوا, میں بھی گیا دیکھنے کے لیے. تو اس کو کاجو بادام اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا کھانے کے لیے. انسان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, اس کو گدے پہ کھڑا کیا ہوا تھا, کاجو بادام رکھا ہوا. کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوگا جس نے اس بکرے کو خریدا, الو بنا کے چلا گیا, وہ ٹھگ کے چلا گیا. وہ مسلمان, ارے یہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوتے ہوں گے, ہاں کتنے مطلب کتنا ہنستے ہوں گے تمہاری بیوقوفی کی کہ کیسی قوم ہے, کیسے ان کو جو ہے الو بنا دو کچھ بھی کسی بھی طریقے سے. تو ہمیں بیوقوف نہیں بننا چاہیے. تو یہ بدعت و خرافات کر کے ہم خود بدنام ہو رہے ہیں, پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ایسے دیکھیے قربانی کا جانور خریدیں گے تو اس میں اتنی ساری اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونا, بہت سارا الجھا بنا کے رکھا کہ ایسا ہونا چاہیے, بکرا کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سادہ زبان میں سادہ اسلوب میں بیان فرمایا. ایسے ہاتھ اٹھایا, موطا وغیرہ کی روایت ہے, کہا اربعون, یہ 4 چیزیں, 4 عیب قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے بس. ابھی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا دیونار میں لوگ, تو آج کل تو پہلے واٹس ایپ نہیں تھا, ابھی واٹس ایپ ہے, ایسے فوٹو کھینچے گا, پیر کا کھینچے گا, سر کا کھینچے گا, یہاں کھینچے گا, 10 فوٹو بھیجے گا مولوی کے پاس. مولوی صاحب بتاؤ اس کے لے سکتے کہ نہیں, جانور خرید سکتے کہ نہیں. اتنی زیادہ شرطیں جو اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھی ہیں, اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے ایک صرف 4 عیوب بتائیں. دیکھیے خوبیاں نہیں بتائی گئی حدیث میں, یہ اصولی طور پر بات سمجھیے, میں بات وقت زیادہ ہو رہا ہے. خوبیاں نہیں بتائی گئی, عیب بتائے گئے کہ یہ 4 عیب نہیں ہونا چاہیے بس. اب آپ بہت ساری خوبیاں دیکھ رہے ہیں, یہ خوبیاں نبی نے نہیں بتائی, نبی نے صرف عیب بتائی. تو آپ صرف یہ دیکھو جانور میں کہ 4 میں سے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بس. ان 4 یعنی 5واں کوئی عیب ہو تو بھی چل جائے گا. جیسے ایک مسئلہ نا کہ کسی خسی کی قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں, تو ابھی کچھ لوگوں نے مسئلہ اٹھایا کہ خسی, ارے بھائی اس کا سامان ہی نکال دیتے ہیں تو اس کی اتنا بڑا عیب آ گیا, اتنا بڑا عیب ہو گیا, اس کی قربانی کیسے ہوگی جی. تو یہ مسئلہ اٹھاتے نا, تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی سے منع نہیں کیا شریعت نے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں عیب نہیں ہونا چاہیے. عیوب کی ایک لسٹ دی گئی ہے, یہ لسٹ میں جو عیب ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, باقی چاہے 1000 عیب ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, غلط جملہ ہے. یہ کہنا کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلاں 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 عیب نہیں ہونا چاہیے, یعنی 4 عیب نہیں ہونا چاہیے, باقی چاہے 100 عیب ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی جانور جب لائیں گے ذبح کریں گے تو اس کے ٹائم پہ اس کو ہاتھ پیر دھلیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وضو کرا, اس کو وضو کا نام دیتے ہیں. ایسے کچھ لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون, جو جانور کا خون ہے, اس کو لے جا کے چوکھٹ پہ گاڑیں گے, اس سے بلائیں ٹلے گی, آتما نہیں آئے گی, بھوت پریت نہیں آئے گا. یہ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال ہمارے یہاں جو رائج ہیں وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ سب عام طور سے قربانی سے جڑی ہوئی ہیں. ان 10 دنوں میں قربانی کا جو عمل ہے اس سے جڑی ہوئی یہ چیزیں ہیں, یہ خرافات ہیں. تو ان سب سے ہٹتے ہوئے ہمیں صرف کتاب و سنت کی روشنی میں جو چیزیں ثابت ہیں اتنا ہی کرنا چاہیے. بس ایک اور چیز واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں. جانور ذبح کرتے وقت ایک چیز ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کے شکار ہیں, بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں, اس لیے میں اس کو بھی کلیئر کر دوں. ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا عام ہے کہ کس کے نام سے قربانی کرنی ہے. دیکھیے اس کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے, اس کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے. مراد یہ کہنے والے کی مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے, لیکن کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں احتیاط کرتے ہوئے جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ کس کے نام پہ قربانی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سال ابا کے نام قربانی کریں گے, اس سال اماں کے نام قربانی ہوگی, اس سال بیٹا کے نام قربانی ہوگی. یہ قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے, ابا ماما چاچا کے نام پہ نہیں ہوتی ہے. قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے. آپ کو کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے, ابا کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, فلاں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, لیکن فلاں کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں, یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. اس سے غلط فہمی کے لوگ شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے. تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے اور قربانی اپنے چاچا ماما کے نام پہ کیوں ذبح کرتے ہو. تو یہ اس غلط فہمی کے شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں. تو جملہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اس کے الفاظ کیا دیکھیے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ کے نام پر, یہ پڑھ کے ہم ذبح کرتے ہیں. اور ایک جملہ ہوتا ہے اللہم من کا ولک, اللہ تیری طرف سے تیرے لیے, اللہم لک, یہ تیرے لیے, تیرے نام پر تیرے لیے. اور اللہم تقبل من, اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما من فلاں کی طرف سے, یا منی میری طرف سے. اس عربی الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ میں اپنے نام پہ ذبح کر رہا ہوں یا ابا کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, اس میں تو ہے بسم اللہ اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں.
تو قربانی کا جانور بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے، کیونکہ روایت میں کیا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اور اللہم منک ولک، اللہ تیرے لیے۔ تو قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے۔ اور جو تقبل من کے بعد جو بولا جاتا ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نام لیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ فلاں کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کسی کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، کسی کی طرف سے ذبح ہوتا ہے۔ تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔